नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। एक आज और मुद्दे के साथ हम यहां पर हाजिर हैं। आपको बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने एक से ज्यादा शादी के हवाले से सख्त तबसरा किया है। हाई कोर्ट का कहना है कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुरानी आयात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। हाई कोर्ट के मुताबिक इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, लेकिन कुरान में इसका जिक्र नहीं है। इसलिए आज के जदीद दौर में मुसलमानों को एक से ज्यादा शादियों से दूर रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जफर अब्बास की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने ये बात कही है। अब्बास की बीवी साजिदा ने भावनगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वाज़ेह है कि गुजरात हाई कोर्ट ने यकसा सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया है। और वहीं उलमा का कहना है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड लागू करना मुनासिब नहीं है। मौलाना वली रहमानी ने कहा कि यकसा सिविल कोड मुल्क के किसी तबके के लिए मुनासिब नहीं है। तक बात है, ये मुल्क के किसी तबके के लिए सुइटेबल नहीं है। न मुसलमानों के लिए सुइटेबल है, न सिखों के लिए सुइटेबल है, न ईसाइयों के लिए है, न हिंदुओं के लिए है। खुद हिंदुओं के अंदर इतने तबकात हैं और उनके कस्टमरी लॉज को इतना नुकसान पहुंचेगा इससे, इसलिए उनको तय करने दीजिए। अभी लॉ मिनिस्टर ने ये बात कही है कि इसके अंदर दुश्वारियां हैं और मुख्तलिफ तबकात को साथ रखकर हम बात करेंगे, तो मुख्तलिफ तबकात से वो बात करें, फिर सामने आएगी बात उनकी। नाज़रीन, गुजरात हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया और सरकार को इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करने पर गौर खोज करना चाहिए, उसका कहना है। और किन पॉइंट्स पर कोर्ट ने निशानदेही की है, आइए पहले इसकी तफसील देख लेते हैं क्या कुछ इस मामले पर हुआ है कोर्ट में। एक से ज्यादा शादियां करने के खिलाफ सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त अल्फाज में कहा है कि मुस्लिम मर्दों ने एक से ज्यादा बीवियां रखने और कसरत अज़वाज के लिए कुरान की गलत तर्जुमानी की है और ऐसा अपने मफाद को मद्देनजर रखकर किया गया है। हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि मुल्क में ऐसा सिविल कोड पर अमल दरामद शुरू हो ताकि इस तरह की रिवायत से आइन की खिलाफ वर्जी पर रोक लगाई जा सके। दरअसल अर्जी गुजार जफर अब्बास मर्चेंट ने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उनकी बीवियों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और इसे खारिज किया जाए। वहीं अर्जी गुजार के शरीक हयात ने इल्जाम लगाया कि अब्बास ने बिना उसकी इजाजत की दूसरी शादी कर ली। अब्बास की बीवी ने इसके खिलाफ तामीरात हिंद की दफा 494 के तहत FIR दर्ज कराई, मगर अर्जी गुजार जफर अब्बास ने दावा किया कि मुस्लिम पर्सनला मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत देता है। ऐसे में इसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाना गलत है, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि एक से ज्यादा शादियां करने के लिए मुस्लिम मर्द कुरान की गलत तर्जुमानी करते हैं, जबकि कुरान में कसरत अज़वाज की इजाजत दी गई थी, तब उसके वाजिबी असबाब मौजूद थे। मुस्लिम मर्द के खिलाफ जिसने दोनों शादियां मुस्लिम लॉ के तहत की गई हो और की हो, उसके खिलाफ 494 का गुनाह और ऑफेंस नहीं चल सकता। और आज कोर्ट ने कुरान शरीफ के आयातों और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के फरमानों को भी बहुत डिटेल में उनका एनालिसिस करके उनके ऊपर आधार रख के कहा कि दूसरी शादी बहुत ही कम और बहुत ही मर्यादित सर्कमस्टेंसेस में मान्य मानी गई है, तो करना न करना और आदर्श परिस्थितियों में करना न करना वो लोगों की विवेक अधीन निर्णयों पर उन्होंने छोड़ा है। लेकिन आज उन्होंने 3 प्रकार के जो शादियां होती है, साहिल, फासिद और बातिल, उसका अच्छे से विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि जब शादी बातिल होती है तो 494 के तहत गुनाह बनता है और फासिद और साहिल हो तो गुनाह नहीं बनता है। लेकिन आज के हालात में मुस्लिम मर्द अपने मफाद की तकमील के लिए एक से ज्यादा शादियां करते हैं। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनला एक मुस्लिम खातून के साथ बेरहमी की इजाजत नहीं देता। एक शादीशुदा जिंदगी से निकलने के बाद ही दूसरी शादी होती है और मुल्क में इस मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में संजीदगी से सोचे। जदीद और तरक्की पजीर मुल्क में इस तरह की रिवायत को खत्म करने की जरूरत है और यूनिफॉर्म सिविल कोड नागुज़ीर हो गया है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनला के तहत एक साथ 4 बीवियां रखना हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी है। कसरत अज़वाज और बीवी की इजाजत के बगैर एकतरफा तलाक आर्टिकल 14 और 15 के खुलेआम
खिलाफ वर्जी है। अगर मुल्क इस तरह के कानून को बर्दाश्त कर रहा है तो हम ख्वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी अमल है। गुजरात हाई कोर्ट के इस रद्दअमल के बाद यकसा सिविल कोर्ट पर नई बहस शुरू हो गई है। अदलिया इस सिलसिले में हुकूमतों की कई बार सरजनिश कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये थी तफसीलात। अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों का तारुफ हम आपको करा दें। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं जनाब यासर जिलानी, दिल्ली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर हैं, और मुंबई से जनाब एडवोकेट यूसुफ मुझाला, सीनियर एडवोकेट है, मोहताज तारुफ नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। वहीं अहमदाबाद से मौलाना मुफ्ती रिजवान तारापुरी, आलिम दीन है। तो इस तरह से आज पूरा पैनल हमारे साथ है। आप सभी का खैर मकदम है बिग बुलेटिन में। यूसुफ मुझाला साहब, आप कानून के माहिर हैं, इस तरह के वाकयात आप कई बार देख चुके हैं। गुजरात हाईकोर्ट में जो कुछ मामला आया है, ये फैसला जो कुछ आपके सामने आया है, किस हद तक आप सहमत है, इस पर आपकी पहले राय जानना चाहेंगे। जहां तक कि गुजरात हाईकोर्ट ने सेक्शन 495, 494 की इंडियन पिनल कोड की तफसील करके ये कहा है कि अगर एक मुसलमान दूसरी शादी करता है जी, तो उससे कोई 495 के खिलाफ वो कोई वर्दी नहीं कर रहा है। नो ऑफेंस इज मेड आउट अंडर सेक्शन 494। दैट्स अ वेरी करेक्ट वर्डिक्ट। उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट जी। लेकिन जब वो आगे बढ़ के वो आइन के दफात के तहत ये मुस्लिम पर्सनल लॉज के कुछ प्रिंसिपल्स, कवानीन है जी, उनको वो जिसको विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर सवाल एक ये उठता है कि मैंने वो जजमेंट देखा है जी, और वहां पर ये ज़ेर बहस के मुद्दा था ही नहीं। ज़ेर बहस जो मुद्दा था वो सारी प्रोसीडिंग्स में जी, कि जो 494 के तहत, सेक्शन 494 के तहत ये जुर्म बनता है या नहीं बनता है जी। लेकिन 494 और प्रोविजंस ऑफ द मुस्लिम लॉ जी, कहां तक जो पॉलीगेमी परमिट करती है वो गैर आईनी है, इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट वाज नॉट द इश्यू बिफोर द कोर्ट एट ऑल जी। और जहां तक कि हमने एमिकस क्यूरे की बहस देखी और दूसरे जो फरीकैन थे उसमें उनकी बहस देखी, कहां पर भी इस बात पे कहीं पर भी किसी किस्म की चर्चा नहीं हुई है। तो ये एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना विदाउट एनी डिस्कशंस इन कोर्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद जुडिशियल प्रोप्राइटी। जी, आप कुछ भी अपनी राय पेश करें उससे पहले जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहती है कि फरीकैन को पूरी मौका दिया जाए जी, कि इस मुद्दे पे वो अपनी बहस करे, अपनी बात रखे जी। और यहां तक कि ये केस में इस मुद्दे पे और इस इश्यू पे कि कहां तक ये आइन के साथ टकराव है या नहीं है, जी, इस बात पे किसी किस्म की भी कहां पर भी कोई चर्चा नहीं है जी, ये तो जज का खुद का एक ओपिनियन है जी, और ये ओपिनियन हैज गॉट इज कंप्लीटली विदाउट डिस्कशन जी, and secondly with ignoring so many other judgments of the court. सुप्रीम कोर्ट ने अवाक के केस में, अहमदाबाद विमेंस एक्शन ग्रुप के केस में जी, ये कहा है और ये उन्होंने मान्य रखा है कि जहां तक पर्सनल लॉ का ताल्लुक है, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, जी, that cannot be tested on the touchstone of part 3 of the constitution। मतलब ये जी, कि इन सारे जो कवानीन है, सारे जो उसूल है, जी, वो फंडामेंटल राइट्स के जो चैप्टर है उसके तहत उसकी जांच नहीं हो सकती है। जी, और ये उन्होंने वहां पर अवाक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस डिसीजन को बहाल रखा है। जी, तो विदाउट कंसिडरिंग ऑल दैट द ऑनरेबल जज जी, हैज एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस। यानी एक तरह से आप अदालत के इस बातों को आप सही ठहराते हैं एज अ प्रेसिडेंट। जी, जी, आई एम सॉरी, अदालत में जो बातें कही गई है जज साहब ने जो कहा है, जी, अदालत में जज साहब ने जो बातें कही है आप उससे इत्तेफाक रखते हैं?
کہیں ٹکراؤ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب کو اگر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ 494 سے کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، اس سے میں سہمت ہوں جی، لیکن جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پولیگیمی کے جو ایشو ہے جی، وہ آئین کے دفعہ 14 اور آرٹیکل 21 سے ان کا تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، جی اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے وہاں جی کئی مرتبہ ایسا ہے کہ پرومسکیوس ریلیشن شپ جو ہوتی ہے جی اس کو ابھی تو قانون بھی پروٹیکشن دے رہا ہے، جیسے کہ پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ، جی اس میں اگر کوئی living in relations without marriage are also now being recognized and are entitled to the legal protection under that act. So where is the question of morality? Not at all. جی ہمارے Now, ساتھ if a husband, if جی. a married man جی lives without marriage with another lady, she gets the protection under the Domestic Violence Act. And the law gives the protection to her. جی But then the law is recognizing such promiscuous relationship in a marriage. Then what is wrong if such relationship is regularized by formalization of it in marriage? یعنی اس کو شادی کرنے سے اس کو ریگولرائز کرتے ہیں اس ریلیشنز کو، اس جی. تعلقات کو، جی تو اس میں برائی کیا ہے؟ جی دس از اے کمپلیٹ کنفیوژن آف تھاٹ آن دا morality. جی جی بالکل مچھالہ صاحب ہمارے ساتھ مولانا مفتی رضوان تاراپوری بھی ہیں، عالم دین ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مفتی رضوان تاراپوری صاحب، گجرات ہائی کورٹ کا یہ جو سامنے آیا ہے معاملہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جہاں تک ایک بحث اب چل پڑی ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، اسلامی قوانین اور ملک کے قوانین میں اب ایک ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ گجرات ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہے پارٹی والا صاحب نے یہ جو ججمنٹ دیا ہے، جی اس کے اندر دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ جی کہ پہلی بات تو کہ گجرات ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے تو بہت سے اخبار والوں نے اس کو غلط طریقے سے جو ہے اس کو نشر کیا ہے، جی اس کی تشریح غلط کی ہے۔ جی اگر غور سے دیکھا جائے تو جو ہے کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح کرنا، ایک نکاح کرے، دو نکاح کرے، تیسرا نکاح کرے، اور تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہلی زوجہ اور پہلی بیوی سے اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یعنی کہ جج یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ جی البتہ یہ چونکہ ایک خاتون نے ایک اپنے شوہر کو سزا دینے کے لیے یہ کورٹ کے اندر گئی تھی، جی تو ایک ٹکراؤ سا پیدا ہو گیا۔ تو ایسے وقت کے اندر جج صاحب نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے اس طرح کے ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں بار بار، اس لیے ہمیں جو ہے سمان سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا نفاذ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مسلمان ایک شادی کرتا ہے، دو شادی کرتا ہے، اس میں خاتون اول، زوج اول کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود وہ جج صاحب کو خود کو قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور انہوں نے قرآن کے اندر اپنے اعتبار سے جو ہے تو بظاہر جو ہے اس کا کوئی ایسے اعتراض والی بات نہیں۔ البتہ اعتراض والی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ یکساں سول کوڈ اور یکساں سمان کوڈ کا نفاذ ہو جانا چاہیے اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، تو یہ سراسر جو ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم اس وقت چرچا نہیں کر سکتے ہیں یکساں سول کوڈ کے اوپر بھی، اس لیے کہ تمام ہوا کے اندر باتیں چل رہی ہے۔ اس طرح کے کوئی بھی ڈاکیومنٹ، اس طرح کی کوئی باتیں ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے کہ وہ کیا ہے یکساں سول کوڈ نفاذ اس طرح لیکن حکومت کی طرف سے۔ لیکن مولانا ایک چیز یہ ہے کہ اسلام میں جس طرح سے اجازت کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے احکامات اور دوسرا ہے اجازت۔ اجازت شرط کے ساتھ ہے، یعنی اجازت اسلام میں دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ شرائط بھی ہیں۔ اگر شرائط نہ مانی جائے، صرف اجازت کے حوالے سے
اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کیا جائے تو اسلام اس کے لیے کیا کہے گا؟ اگر اجازت اگر کوئی آدمی ایک سے زائد نکاح کرتا ہے جی تو اس کے لیے تو شرط اول یہ ہے کہ جتنی بھی 1 2 3 ہر ایک کے ساتھ برابر کا حق ادا کرے. جی اگر وہ نکاح کرتا ہے 2 اور اس کے اندر وہ اگر عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں وہ گنہگار بنتا ہے. جی وہ شریعت اس کی اجازت اس طرح سے یعنی شرط کے ساتھ ہے قرآن کے اندر، لیکن نکاح ہو جاتا ہے. اگر مان لو کہ وہ غلط نیت سے بھی اگر نکاح کرتا ہے جی دوسرا تیسرا نکاح، لیکن فی نفس ہی نکاح کا عمل ہو جاتا ہے. جی البتہ اس کے اندر وہ جو عورتوں کے حقوق اور نان و نفقے کے مسئلے اور دیگر حقوق کو اگر ادا نہیں کرتا ہے جی اور تمام ازواج کے درمیان اگر وہ مساوات نہیں کرتا ہے، تمام کے برابر حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ایک کے ساتھ زیادہ حق اور ایک کا کم، تو ایسے وقت کے اندر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ گنہگار بنتا ہے. جی یہاں پر عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسے وقت جب وہ حقوق ادا نہ کرے، اجازت کا فائدہ اٹھائے لیکن حقوق ادا نہ کرے، یہ تو عورت یہاں پر بیچاری ہو جاتی ہے. عورت کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو عورت یہاں پر مظلوم ہے. تو ایسی صورت میں یہاں پر اب ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اگر یہ تو پھر جو ہے ذمہ داری بنتی ہے جو علماء ہوتے ہیں اور جو سماج کے اندر کہ اس سلسلے کے اندر بیداری لائے، عوام کے اندر بیداری لائے، مسلم سماج کے اندر بیداری لائے کہ وہ جو ہے اس طرح سے ظلم نہ کرے. یہ مسئلہ قانون کا نہیں آتا ہے، یہ اصلاح معاشرہ کا مسئلہ ہے کہ اس لیے کہ شریعت کا قانون الگ چیز ہے، لیکن اگر قانون کا الگ کوئی اسلامی قانون کا اگر کوئی مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، غلط تشریح کرتا ہے تو ذمہ دار خود ہے، گنہگار وہ بنتا ہے اس وقت کے اندر. وہ قانون کو بھی اعتراض یہی، ملک کے قانون کو بھی اعتراض یہیں پر ہے، جب آپ اجازت کے ساتھ شرائط کو نہیں دیکھتے ہیں تب آپ یہاں پر گناہگار ہوتے ہیں، اسلام کے بھی اور ملک کے قانون کے بھی. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ہے جناب یاسر جیلانی صاحب، دہلی مسلم راشٹریہ منچ کے صدر ہیں. یاسر صاحب، یہ پورا واقعہ آپ نے یوسف مچالہ صاحب کو بھی سنا اور مولانا کو بھی سنا، آپ کی رائے کیا ہے؟ اس وقت یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے، ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کو اب باشعور ہونے کی ضرورت ہے. کیسا ٹکراؤ آپ کو لگتا ہے اور کتنی ضرورت ہے مسلم معاشرے میں شعور کو بیدار کرنے کی؟ جیلانی صاحب، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ان دونوں حضرات کو بہت غور سے میں نے سنا ہے. جی اور مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے بات ابھی کہی، سب سے پہلے میں اس میں یہ جوڑوں گا کیونکہ جو ہمارا ایگزیکٹلی ابھی جو ہم قرآن ہے وہ ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے، اور ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو جو ہم ان کی جو حدیث ہے اس کو ہم حدیث مانتے ہیں. اب رہی بات ایک کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ابھی، جس میں بہت ساری جو ہمارے الگ الگ پرنٹ میڈیا میں جو بہت ساری نیوز آئی ہے وہ بڑا ڈفرینٹ سٹائل سے سامنے آئی ہے، اس میں الگ الگ ورژن آیا ہے. میں ابھی میرے پاس کاپی نہیں آئی ہے، میں نے ایگزیکٹلی دیکھا نہیں ہے کہ کورٹ میں جج صاحب نے، باٹلی والا صاحب نے کیا کہا ہے. لیکن ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جو یہ بہت پرانی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں جس میں عورتوں کے حقوق کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نیچے کر دیا گیا ہے، جو ہمارے علماؤں نے یا ہمارے مفتیوں کے پاس سے جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے، یا پیچھے ہم لوگ ابھی ایک ڈیبیٹ میں آئے تھے اس میں حلالہ کو لے کے جو چرچا ہو رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں عورتوں کے حقوق کو کم کر دیتے ہیں، اور جو ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے اور جو ہم قانون کے اکارڈنگ جو ہندوستان کا قانون ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں چلیے ایک پرٹیکولر ایک لیڈی نے ایک کورٹ کے اندر ایک اپنے ہی گھر کے کسی اپنے ہی ہسبینڈ کو سزا دینے کے لیے یہ بات کہی ہے. لیکن اس کو اب ہم 21 سینچری میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس طرح کے قانون میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں ہمارے علماؤں سے ہی میں پوچھ رہا ہوں، ہمارے مفتیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم عورتوں کا جو سب سے زیادہ اسلام میں اگر کسی چیز کے لیے لبرل رہا ہے، کسی چیز میں سب سے زیادہ عزت دی گئی ہماری خواتین کو، تو ہم کیا اس فیصلے میں کچھ الگ سے بدلاؤ نہیں لا سکتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے نظریے سے کوئی بدلاؤ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا، لیکن جو ابھی 21 سینچری میں جو ابھی کی جنریشن ہے، جس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں کہ ہم رات میں
ایک اب آپسی لڑائی یا آپسی جھگڑے میں ہم طلاق دے دیتے ہیں اور صبح کو ہم مولوی صاحب سے فتویٰ لاتے ہیں اور ہم پھر دوبارہ ایک اسی عورت کے اوپر ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اپنا اب جو یہ معاملہ ہے آپ کا ختم ہو گیا، اور پھر 3-4 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد بنا کوئی عدت پورا کیے ہوئے یہ مسئلہ آتا ہے کہ میں اسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. جو یہ چرچا ابھی آگے بڑھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے علماء یا ہمارے مفتی صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ اس میں آپ کس طرح کا رخ دیکھ رہے ہیں. ہمارے جو ابھی کے یوا اور ہماری جو یوتھ جو ابھی نئی جنریشن ہے، میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. یوسف مچھالہ صاحب، ایک اہم بات یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات آ رہی ہے اور اسلامی قوانین کی، کہاں کہاں ٹکراؤ ہوگا اور کیا یہ ممکن ہے پورے ملک میں نافذ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بہت صحیح سوال پوچھا. جی جہاں تک کہ اس کا کوئی ڈرافٹ ہمارے سامنے نہ آئے جی تو ہم کس طرح جانچ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ ماننا کہ ایک ہی قانون کے تحت سب لوگ چلے، جی یہ اٹ از اے تھریٹ ٹو پلورلٹی ٹو دا پلورلزم آف دا کنٹری، جی اٹس اے تھریٹ ٹو ڈائیورسٹی. ہم لوگ وی مسٹ سیلیبریٹ اوور ڈائیورسٹی. ہم لوگ الگ الگ قانون کے تحت اپنی لائف کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، خاصتاً ان ایشو پہ جو ہمیں پرسنل لائف کو افیکٹ کرتے ہیں. جی وہ ایسے ایشوز میں اگر ہم اپنے ایسے قوانین سے ہم چلنا چاہتے ہیں جو وچ از ویری ڈیئر ٹو اوور کانشنس، جو ہمارے ضمیر کے بہت قریب ہے، جی ایسے قوانین سے ہم اپنی لائف کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے، یہ فریڈم ہمیں ہونی چاہیے. جی ابھی سوال یہ رہا کہ کیا ہندو لا میں یا کوئی بھی کسی لا میں جی اس قسم کی یونیفارمٹی ہے؟ جی ہندو لا میں سیکشن 4 آف ہندو میرج ایکٹ میں سارے کے سارے کسٹمز کو سیو کیے گئے وچ آر انکنسسٹنٹ ود دا پروویژنس آف ہندو میرج ایکٹ. تو جہاں پر جو پروہیبٹڈ ڈگریز کا سوال ہے، کس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہو، اس میں کافی جی فرق ہے. جی For instance, in the South India, Ji. according to the law, one of the most preferred way of marriage is Ji. between the maternal uncle and her niece and Ji. his niece. ऐसे कानून North India में are not considered legal. जी. Now, how are you going to unify the two? Today, both are valid. जी There is also Dayabada law, Mitakshara law, Anusantayana law, Murumakatayam law. Yes, some schools of law are still prevalent in our country. जी How are you first going to unify all these different schools of law? آپ پہلے یہ تو طے کریے، جی بالکل. پھر بعد میں آئے گی کہ مسلم کو کس طرح سے آپ اکاموڈیٹ کریں گے. دین دیر آر کسٹمری لاز. جی بالکل. اور آرٹیکل 371A in the Constitution by amendment was introduced, which is with a view to give the protection to the eastern states. اس میں خاص یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو ٹرائبل کسٹمز ہے وہ ٹرائبل کسٹمز کو ہم کبھی کسی بھی طرح سے سیو کریں گے اور ان کو کہاں پر بھی ان کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. جی So are we going to abolish all the tribal customs also? یہ سب پولیٹیکل بہت سی جگہوں پر ٹکراؤ ہوگا اگر اس طرح کی بات کی جاتی ہے. It is not necessary to have, it is not practical to have a uniform civil code. If you try to have a uniform, then in what other ways you want to have uniformities? جی بالکل. First of all, جی you have to understand one thing. جی Sorry, that Article 44 is based on the wrong premises. It is based, if you see the Constituent Assembly debates, جی it is assumed کہ uniformity of the law will bring the national integration. جی بالکل. یوسف مچھالہ صاحب، بات کی کمی ہے ہمارے پاس. ہم مولانا سے بھی جان لینا چاہیں گے کہ مولانا صحیح طور پر اسلامی قوانین کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، شعور بیدار کیا جائے تو ٹکراؤ نہیں ہوگا. اسلامی قوانین اور اس کی اجازت اور شرائط کے ساتھ عمل کیا جائے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. کیا کہیں گے آپ اور اس کے لیے کتنی ذمہ داری ہوگی آپ پر؟ اختصار سے جواب دیں.
جی اس کی ذمہ داری جو ہے صرف سب کے اوپر ہے، معاشرے کے اندر جو لوگ بھی ذمہ دار ہے ان تمام لوگوں کے اوپر بنتی ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی جائے جی اور اس طرح سے غلط ارادوں سے، غلط نیتوں سے جو لوگ جو ہے تعدد ازواج کرتے ہیں، تو یہ واقعتاً جو ہے اگر کوئی بغیر ضرورت کے اور صرف نفسانی خواہشات تو اسلام کے قوانین کے خلاف بھی غلط ہوگا اور ہندوستانی قوانین کے خلاف بھی غلط ہوگا. یہیں پہ ٹکراؤ ہو رہا تھا اگر اس چیز کو مان لیا جائے. جی یاسر صاحب، وقت کی کمی ہے، بہت اختصار سے بتائیں. یہی میں کہہ رہا تھا، ایک سیکنڈ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو اپنی خواہشات کے لیے جو شادیاں ہو رہی ہیں اور جو صبح کو رات میں طلاق ہوتا ہے اور صبح میں جا کے فتویٰ لا کے دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کہاں سے مفتی صاحب سے آپ پوچھیں کہ اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور آپ عوام کو کیا بتائیں گے. ابھی تک تو ہم لوگ جیسا بھی سنتے آ رہے تھے پچھلے 25-30 سال سے، جو میں ایگزیکٹلی میں ابھی آپ سب میں ینگ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے مسئلے جو ہمارے مسلم علاقے ہیں، جہاں سے میں دہلی سے آتا ہوں، بٹلہ ہاؤس، اوکھلا کا علاقہ، سلم پور کا علاقہ، جہاں پہ آئے دن اس طرح کی شعور کی کمی ہے. یاسر صاحب، شعور کی کمی ہے اور اسلامی معلومات کی کمی ہے، تب جا کر اس طرح کے معاملے پیدا ہوتے ہیں. آپ سبھی بالکل آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. یوسف مچھالہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور دوسرے مہمانوں نے بھی اس پر روشنی ڈالی. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا بگ بلیٹن میں شامل ہونے کے لیے. آداب.